اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی گفتگو کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ شرکائے دین کیا ہیں؟ دین کے معاملے میں شرک کیا ہے؟ آئیے اس بارے میں سورہ الشورى کی آیت نمبر 21 سے رہنمائی لیتے ہیں۔ ام لہم شرکاء، کیا انہوں نے شریک ٹھہرا لیے ہیں، یعنی اللہ کے مد مقابل یا اس کے ہمسر یا اس کے برابر انداد کھڑے کر دیے ہیں۔ اور یہ منہ بولے شرکاء کیا کرتے ہیں؟ شرعوا لہم من الدین، یہ ان کو دین کے معاملے میں شرعی قوانین دیتے ہیں۔ یہاں پر جو لفظ شرع استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے دین کے بارے میں شرعی احکامات یا شرعی قوانین دینا۔ اسی سے لفظ شریعت بھی نکلتا ہے۔ شرع کا دوسرا مطلب ہے کسی چیز کا آغاز کرنا، ابتدا کرنا یا شروعات کرنا۔ دین سے مراد قرآن کریم میں دیے گئے تمام شرعی قوانین اور احکامات ہیں۔ یعنی مشرکین اللہ سے ہٹ کر اپنے ان شرکاء سے حکم لیتے ہیں، اور یہ شرکائے دین ان مشرکین کو اپنی طرف سے اپنی احوا کے مطابق نئے سے نئے قوانین اور احکامات دیتے چلے جاتے ہیں، جن کے بارے میں ما لم یعظم بہ اللہ، جس کی اللہ نے کوئی بھی اذن، کوئی بھی اجازت، کوئی پرمیشن یا لائسنس نہیں دیا۔ یہی تو ہیں وہ شرکائے دین جو قرآن میں دیے گئے دین یا قوانین کے متوازی اپنے اپنے آئین اور قوانین لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اللہ نے اس کی کوئی بھی اجازت نہیں دی۔ ہر فرقہ پرست کا اپنا ہی دین ہوتا ہے جو قرآن سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ وَلَوْلَا کَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِیَ بَیْنَہُمْ، اور اگر کلمۃ الفصل نہ آیا ہوتا، یہ کلمۃ الفصل اللہ کی جانب سے دی گئی مہلت ہے، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور بے شک ظالمین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آئیے مزید رہنمائی لیتے ہیں سورہ الشورى کی آیت نمبر 13 سے۔ شرع لکم من الدین، یہاں پر مخاطب تمام انسانیت ہے، یعنی اللہ شرعی قوانین دیتا ہے دین کے معاملے میں۔ ما وصی بہ نوحا، نوح علیہ السلام کو بھی یہی وصیت کی گئی تھی۔ والذی اوحینا الیک، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی وحی کی ہے۔ وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور ہم نے یہی وصیت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کی تھی۔ یعنی اللہ کی طرف سے دیا گیا دین اور شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے ایک ہی دین لے کر آئے تھے، اور تمام انسانیت کے لیے حکم ہے ان اقیم الدین، کہ وہ اس دین کو قائم کریں، یعنی اللہ کے دیے گئے قوانین کو معاشرے میں نافذ کریں۔ ولا تتفرقوا فیہ، اور اللہ کی طرف سے دیے گئے دین میں، اللہ کی طرف سے دیے گئے قوانین میں تفرقہ، انتشار، ڈویژن یا سپلٹ مت پیدا کرو۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اور جب بھی اس دین کی طرف ان مشرکین کو دعوت دی جاتی ہے، چاہے وہ مشرکین فرقہ پرست ہوں، چاہے وہ کھلم کھلا کافر ہوں،
جب بھی ان کو اللہ کے اس دین، اس قرآن کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو ان کے لیے یہ بہت ہی بھاری ہوتا ہے۔ حقیقتاً ان مشرکین کو اللہ کے دین، اللہ کے قرآن کی بات سننا بھی گوارا نہیں ہوتا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنے دین کے لیے اس شخص کا انتخاب کرتا ہے جو اس دین کی خواہش رکھتا ہو۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اللہ اس دین کی طرف اسی کو ہدایت دیتا ہے جو خود اس کی طرف رجوع کرنا چاہے۔ سورہ الشورى آیت نمبر 14۔ وَمَا تَفَرَّقُوا، اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا۔ اس میں تمام فرقہ پرست شامل ہیں، چاہے وہ یہودیوں میں سے ہوں یا عیسائیوں میں سے یا مسلمان کمیونٹی میں سے۔ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، مگر جب ان کے پاس العلم آ چکا تھا۔ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اس تفرقے کی وجہ ان کی آپس میں ضد، کینہ اور بغض تھا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ، اور اگر آپ کے رب کی جانب سے پہلے سے کلمہ یا یہ بات نہ کی گئی ہوتی، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور یہ کلمہ اللہ کی جانب سے دی گئی مہلت یا وقت معین ہے، تو اگر اللہ کی جانب سے یہ مہلت نہ دی گئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ان لوگوں کو جن کو ان کے بعد الکتاب کی وراثت دی گئی، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، وہ اس الکتاب کے متعلق ایک خلجان آمیز شک میں مبتلا ہیں۔ دین کے معاملے میں قرآنی حکم کیا ہے؟ آئیے مطالعہ کرتے ہیں سورہ الشورى آیت نمبر 15۔ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیجئے اس دین یعنی اسی قرآن کی، یعنی صرف اور صرف قرآن میں دیے گئے شرعی قوانین اور احکامات کی دعوت دیجئے، خالص قرآن کی دعوت دیجئے، کیونکہ اللہ صرف اور صرف خالص قرآن کی بندگی کو قبول کرتا ہے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور قائم کیجئے اس دین قرآن کو، اس میں دیے گئے قوانین کو جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشوں کی اتباع مت کیجئے۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور اعلان کیجئے کہ میں ایمان لے کر آتا ہوں جو بھی اللہ نے نازل کیا ہے اس کتاب یعنی قرآن حکیم میں۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل قائم کروں۔ اللہ ربنا و ربکم، اور اللہ ہی رب ہے ہمارا اور تم سب کا۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ لا حجۃ بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی تنازع، کوئی حجت نہیں ہے۔ اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔